سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی توحید بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا. کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اسی کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر وہ تیرے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرنا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس کے ساتھ والدین کے سامنے عاجزی سے بازو جھکائے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. تو رب کائنات نے اپنی توحید کے بعد جس چیز کو بیان کیا وہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کی عزت ہے. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر. آپ نے 3 بار فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں. پھر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے.
وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، کسی جان کا قتل کرنا، قول الزور، اور جھوٹی بات کرنا. یہ 4 گناہ کبیرہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کسی نفس کے قتل سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے. الاشراک باللہ کے بعد کیا فرمایا؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو دور ہے، وہ دنیا داری میں بہت محو ہو گیا ہے. والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ انہیں بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اٹھا کے جا کے اولڈ ہوم شیلٹر وغیرہ میں جا کے جمع کراتے ہیں. چلیں جی، ہم پیسے دیتے رہیں گے، آپ ان کی خدمت کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہی وقت تھا ان کی جنت کمانے کا، یہی وقت تھا کہ والدین کی خدمت کرتے اور جنت حاصل کرتے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہاں تک دیکھا گیا ہے وہ جو مغربی معاشرہ جو اپنے باشعور ہونے پہ فخر کرتا ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں، وہ پھر جوس وغیرہ میں زہر پلا کے مار دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے والدین کے ساتھ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت نہ جا سکا. اندازہ لگائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہیں کہ وہ شخص نامراد ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت حاصل نہ کر سکا. نامراد سے کیا مراد ہے؟ نامراد اپنے مشن میں فیل، یعنی آگ میں جائے گا، جنت حاصل نہیں کر سکے گا. تو بھائی والدین کے جو حقوق ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کیے قرآن مجید میں. اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں. جہاد ایک اہم حصہ ہے دین کا. جہاد سے بھی افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فرمانبرداری کو قرار دیا. کیسے؟ صحیح مسلم میں ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد کی، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر پانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا بتاؤ کہ تمہارے والدین زندہ ہیں، ایک یا دونوں؟ اس نے کہا دونوں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو. یعنی والدین کی خدمت کے لیے اگر کوئی نہیں ہے تو پھر جہاد بھی مقدم نہیں ہے. سب سے پہلے والدین کی خدمت ہے. والدین کی خدمت آپ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا. ورنہ آپ جتنی عبادت کر لیں، آپ کی عبادات آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا واقعہ بیان فرمایا صحیح بخاری میں. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ جا رہے تھے، موسلادھار بارش ہوتی ہے، وہ کسی غار میں پناہ لیتے ہیں. ڈھلان لگتی ہے اور غار کے منہ پہ آ کے رک جاتی ہے. جب تینوں اس غار سے نکلنے سے ناامید ہو جاتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی سوائے ان اعمال کے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے. تو ان تینوں میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے والدین بوڑھے ہیں، اور میں جب بھی بکریاں چرا کے لاتا ہوں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو. ایک دن ایسا ہوا کہ میں دیر سے آیا، میرے والدین سو گئے تھے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو جگاؤں.
اور اس بات کو بھی پسند نہیں کر رہا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میں وہ دودھ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ میرے والدین جاگے، میں نے ان کو پلایا۔ یا اللہ یہ کام اگر میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تو اس غار کے منہ کو کھول دے۔ تو غار کا منہ کھل جاتا ہے۔ ان تینوں شخصوں نے اپنے اپنے عمل بیان کیے۔ تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے اور بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات پہ۔ صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ وہ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا میں۔ انہوں نے اس بات کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ جاؤ، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تمہیں ایک بندہ ملے گا جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو لے کر آتے ہیں، اور وہ جو جگہ بتائی گئی تھی دو دریا ملنے کی جگہ، وہاں قیام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی تھی، مچھلی ان کی زنبیل میں تھی کہ جہاں یہ مچھلی تم سے کھو جائے وہی جگہ ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ واپس جب پتہ چلتا ہے تو اپنی جگہ پر آتے ہیں، تو وہاں انہیں ایک بندہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ اس میں سے ہمیں سکھائیں۔ وہ فرماتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اور کیسے صبر کر سکیں گے کہ جو علم مجھے دیا گیا وہ آپ کو نہیں دیا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی موجود ہے واقعہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والے سے پائیں گے۔ وہ ان کو رکھ لیتے ہیں۔ تو راستے میں انہیں ایک بچہ ملتا ہے مخسران، وہ اس کے سر سے پکڑ کے اسے قتل کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھتے ہیں کہ آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا تھا نا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تو پھر وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین مومن تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ فَخَشِينَا أَن تَرْهَقُمَا، ہم اس بات سے ڈرے کہ وہ ان کو تنگ کرے گا اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کا رب ان کے بدلے میں ان کو اچھا بدلہ دے، نیک لڑکا دے جو حسن سلوک کے حوالے سے نیک ہو اور صلہ رحمی کی وجہ سے نیک ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کو والدین کا اتنا خیال ہے۔ والدین نیک تھے اور رب نے نہیں چاہا کہ وہ لڑکا اپنے کفر اور سر کی وجہ سے اپنے والدین کو تنگ کرے، تو رب نے چاہا کہ اس لڑکے کی جگہ ان کو نیک لڑکا عطا کیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا حق کہاں تک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی ابن ماجہ میں صحیح سند سے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ان سے کراہت کرتے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے طلاق دے دے، میں نے انکار کیا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے فرمایا طلاق دے دو۔ تو یہاں تک والدین کے حقوق ہیں۔ والد اگر اولاد کو قتل بھی کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، بہقی میں صحیح سند سے
کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے۔ یعنی بندہ اپنے مال کو بھی اپنا مال نہ سمجھے، والدین کی جو ہے ملکیت سمجھے اسے، اپنی جان کو بھی اپنے مال کو بھی۔ تو بھائی کوشش کریں کہ اپنے والدین کو راضی رکھیں، ان کی خدمت کریں اور خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ